اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، جیسا کہ ایک معمول رہا ہے کہ اس خاکسار کو حکم دیا جاتا ہے کہ تلاوت کلام پاک کے بعد اپنے کچھ پسندیدہ حمدیہ نعتیہ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کروں، تو میں آپ کو حمد و مناجات کے ساتھ ساتھ نعت اور منقبت کے بھی چند شعر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جو میں نے آج کل کا جو زمانہ ہے یہ موبائل کا، اس سے بڑی آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں، اور اساتذہ کے کلام بھی آپ اس میں آسانی سے تلاش کر سکتے ہیں اور اپنے لیے منتخب کر سکتے ہیں اس کے۔ تو پہلے یہ کچھ حمد و مناجات کے اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے،
وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے، اور تلاش اس کو نہ کر بتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، وہی خدا ہے۔ اور شعر ملاحظہ کریں کہ وہی ہے مشرق، وہی ہے مغرب، وہی ہے مشرق، وہی ہے مغرب، سفر کریں سب اسی کی جانب، وہی ہے مشرق، وہی ہے مغرب، سفر کریں سب اسی کی جانب، ہر آئینے میں جو عکس اپنا دکھا رہا ہے وہی خدا ہے، اور نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ یہ مظفر وارثی کی لکھی حمد تھی، انہی کے یہ کہ مناجات کے طرز پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ تصور سے بھی آگے تک در و دیوار کھل جائیں، تصور سے بھی آگے تک در و دیوار کھل جائیں، میری آنکھوں پہ بھی یارب تیرے اسرار کھل جائیں، اور جوار عرش اعظم اس قدر مجھ کو عطا کر دے، جوار عرش اعظم اس قدر مجھ کو عطا کر دے، میرے اندر کے غاروں پر تیرے انوار کھل جائیں، اور اتاروں معرفت کی ناؤ جب تیرے سمندر میں، تو مجھ پر بادبانوں کی طرح مجدھار کھل جائیں، تو مجھ پر بادبانوں کی طرح مجدھار کھل جائیں، اور اندھیروں میں بھی تو اتنا نظر آنے لگے مجھ کو، اندھیروں میں بھی تو اتنا نظر آنے لگے مجھ کو، کہ سناٹے بھی مانندے لبے اظہار کھل جائیں، اور میرے مالک میرے حرف دعا کی لاج رکھ لینا، میرے مالک میرے حرف دعا کی لاج رکھ لینا، ملے توبہ کو رستہ باب استغفار کھل جائیں، اور مظفر وارثی کی اس قدر تجھ تک رسائی ہو، مظفر وارثی کی اس قدر تجھ تک رسائی ہو کہ اس کے ذہن پر سب معنی افکار کھل جائیں۔ یہ حمد اور مناجات کے کچھ اشعار تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور اب میں حکم کے مطابق نعت اور منقبت کے چند شعر پیش کرنا چاہوں گا۔ آج کے اس پروگرام کی مناسبت سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہفتہ وحدت، اس کی مناسبت سے چند شعر ملاحظہ فرمائیں۔ کس کی جلوہ گری ہوئی ہے آج، کس کی جلوہ گری ہوئی ہے آج، فرش تا عرش روشنی ہے آج، کس کی جلوہ گری ہوئی ہے آج، فرش تا عرش روشنی ہے آج، کون خوشبو لٹاتا آیا ہے، کون خوشبو لٹاتا آیا ہے، لبے گل پہ جو نغمگی ہے آج، کون خوشبو لٹاتا آیا ہے، لبے گل پہ جو نغمگی ہے آج، اور سب سے اعلیٰ وہ اولا آیا ہے، سب سے اعلیٰ وہ اولا آیا ہے، ہر طرف دھوم سی مچی ہے آج، ہر طرف
دھوم سی مچی ہے آج، اور جو گدائے در رسول ہوا، جو گدائے در رسول ہوا، خوب قسمت کا وہ دھنی ہے آج، جو گدائے در رسول ہوا، خوب قسمت کا وہ دھنی ہے آج، اور سج گئی ہے بہار کون و مکان، سج گئی ہے بہار کون و مکان، ان کی تشریف آوری ہے آج، سج گئی ہے بہار کون و مکان، ان کی تشریف آوری ہے آج۔ چند شعر اور ملاحظہ فرمائے کہ مدینے کی مبارک سرزمی کی بات کرتا ہوں، مدینے کی مبارک سرزمی کی بات کرتا ہوں، زمین پر ہوں مگر عرش بری کی بات کرتا ہوں، مدینے کی مبارک سرزمی کی بات کرتا ہوں، زمین پر ہوں مگر عرش بری کی بات کرتا ہوں، ہواؤ چپ رہو، ہواؤ چپ رہو، تارو سراپا گوش ہو جاؤ، ہواؤ چپ رہو، تارو سراپا گوش ہو جاؤ، میں آقا کے خطاب دل نشیں کی بات کرتا ہوں، ہواؤ چپ رہو، تارو سراپا گوش ہو جاؤ، میں آقا کے خطاب دل نشیں کی بات کرتا ہوں، اور نہ کیوں ہو میرے قلب و جاں پہ پیہم بارش رحمت، نہ کیوں ہو میرے قلب و جاں پہ پیہم بارش رحمت، جناب رحمت للعالمین کی بات کرتا ہوں، نہ کیوں ہو ذکر نبی کے فیض سے مہکا ہے لفظ لفظ، ذکر نبی کے فیض سے مہکا ہے لفظ لفظ، اور عشق و وفا کا نغمہ سناتا ہے لفظ لفظ، عشق و وفا کا نغمہ سناتا ہے لفظ لفظ، یعنی حبیب پاک کا شائدہ ہے لفظ لفظ، عشق و وفا کا نغمہ سناتا ہے لفظ لفظ، یعنی حبیب پاک کا شائدہ ہے لفظ لفظ، اور نعت رسول سنتے ہی محسوس یہ ہوا، نعت رسول سنتے ہی محسوس یہ ہوا، کوثر سے بالیقین نہایا ہے لفظ لفظ، کوثر سے بالیقین نہایا ہے لفظ لفظ، نعت رسول سنتے ہی محسوس یہ ہوا، کوثر سے بالیقین نہایا ہے لفظ لفظ۔ اور یہاں سے یہ منقبت کے چند شعر ہیں، یہ اسی سلسلے کی، اسی بحر اسی ردیف میں، مگر یہ 5-6 شاعروں کے کلام سے ایک ایک شعر جو انہوں نے منقبت کے کہے وہ میں نے احاطہ کر کے اس کو ایک ترتیب بنا دیا۔ مراجعہ کریں گے، نام منقبت کے اشعار ہیں شکیل بھائی۔ لکھا تھا میں نے تختی پر بس اس میں پنجتن، لکھا تھا میں نے تختی پہ بس اس میں پنجتن، خود ہی طواف کرنے کو آیا ہے لفظ لفظ، لکھا تھا میں نے تختی پہ بس اس میں پنجتن، خود ہی طواف کرنے کو آیا ہے لفظ لفظ، اور کربل کی داستاں کوئی کرتا ہے جب بیاں، کربل کی داستاں کوئی کرتا ہے جب بیاں، ابن علی کے غم میں سسکتا ہے لفظ لفظ، کربل کی داستاں کوئی کرتا ہے جب بیاں،
ابن علی کے غم میں سسکتا ہے لفظ لفظ. اور اسی قافیے کا ایک دوسرا شعر ہے کہ کرتا ہوں جب بھی ذکر میں اصغر کی پیاس کا. کرتا ہوں ذکر جب بھی ذکر میں اصغر کی پیاس کا. روتا ہے لفظ لفظ سسکتا ہے لفظ لفظ. کرتا ہوں جب بھی ذکر میں اصغر کی پیاس کا. روتا ہے لفظ لفظ سسکتا ہے لفظ لفظ. اور وہ میرے مصطفیٰ کا نواسا حسین ہے. وہ میرے مصطفیٰ کا نواسا حسین ہے. قول نبی کو خوب جو سمجھا ہے لفظ لفظ. وہ میرے مصطفیٰ کا نواسا حسین ہے. قول نبی کو خوب جو سمجھا ہے لفظ لفظ. اور نکلا لب نبی سے جو حسنین کے لیے. نکلا لب نبی سے جو حسنین کے لیے. دنیا میں نور بن کے وہ چمکا ہے لفظ لفظ. نکلا لب نبی سے. نکلا لب نبی سے جو حسنین کے لیے. دنیا میں نور بن کے وہ چمکا ہے لفظ لفظ. اور لکھتا ہوں جب بھی اس میں مبارک بطول کا. لکھتا ہوں جب بھی اس میں مبارک بطول کا. سر کو ادب سے اپنے جھکاتا ہے لفظ لفظ. سر کو ادب سے اپنے جھکاتا ہے لفظ لفظ. آخری شعر پڑھ کے اجازت چاہوں گا. قرآن سے میں نے پروگرام کا آغاز کیا تھا. قرآن کا ہی شعر پڑھ کے اجازت چاہوں گا. قرآن ہے عظیم. قرآن ہے تو قاری بھی ہے عظیم. قرآن ہے عظیم تو قاری بھی ہے عظیم. نیزے پہ سر حسین کا پڑھتا ہے لفظ لفظ. قرآن ہے عظیم تو قاری بھی ہے عظیم. قرآن ہے عظیم تو قاری بھی ہے عظیم. نیزے پہ سر حسین کا پڑھتا ہے لفظ لفظ. لکھا تھا میں نے تختی پہ بس اس میں پنجتن. خود ہی طواف کرنے کو آیا ہے لفظ لفظ. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھ کو یہاں پر مدعو کیا اور مجھے اتنا خدمت کا موقع دیا. جزاک اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جشن عید میلاد النبی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس محفل کا سب سے بڑا مقصد مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا کرنا ہے. بقول قرآن حکیم کے کہ اس نے غیروں سے کہا, جو مسلمان نے ان سے کہا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. عیسائیوں آؤ ہم اور تم مل کر کے ان باتوں پر تو اتحاد کر لیں جو ہم میں اور تم میں مشترک ہیں. ان باتوں میں تو اتحاد کر لیں جو ہم میں اور تم میں مشترک ہیں. تم بھی اللہ مانتے ہو, ہم بھی اللہ مانتے ہیں. تم بھی قیامت مانتے ہو, ہم بھی قیامت مانتے ہیں. تو ان باتوں پر تو اتحاد و اتفاق کر لیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن حکیم غیروں کو خود سے اتحاد کی دعوت دے رہا ہے وہ مسلمانوں میں کہاں سے اختلاف پسند کرے گا. اور عزیزان گرامی, ہمارے لیے سرکار گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذات گرامی ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس پہ اتحاد کیا جا سکتا ہے, جس پہ ایکا کیا جا سکتا ہے. اور اس محفل کا مقصد بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کے اختلاف کو دور کر کے ان میں اتحاد پیدا کیا جائے. خدا غریب رحمت کرے ایت اللہ خمینی صاحب کو, جنہوں نے مسلمانوں کو متوجہ کرتے ہوئے کہا تھا
कि हमारे शिया और सुन्नी भाइयों, आप लोग आपस में हाथ खोलने और हाथ बांधने पर झगड़ा कर रहे हैं। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा हाथ काटने का फैसला कर रहा है। तो अजीजों, हमें मिलना चाहिए, हमें इत्तेहाद करना चाहिए। और इसीलिए अजीज़ान गिरामी, अल्लामा इक़बाल ने भी अपनी बात कही थी। वो कहते हैं कि मनफ़अत इख्तिलाफ पढ़े कहते हैं कि मनफ़अत एक है, इस कौम का नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। क्या बड़ी बात की होते जो मुसलमान, मगर है क्या फिरका बंदा है, फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं। क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। ये लम्हे फिक्रिया है, ये बाइसे गौर है। हमें सोचना चाहिए कि पैगंबर की ज़ात गिरामी को देखते हुए हम सब लोग मुतहिद और मुत्तफिक हो जाएं। अज़ीज़ान गिरामी, जो शुहराए किराम हमारी फेहरिस्त में हैं, उनके नामे नामी आपको सुना रहे हैं। जनाबे अब्दुल्ला जामी साहब, जनाबे अफजाल इब्राहिम पूरी साहब, जनाब वक़ार सुल्तान पूरी साहब, जनाब शबाब जलाल पूरी साहब, जनाब आला मेहदी साहब, बिरादर अजीज़ इंजीनियर डॉक्टर अब्बास नदवी साहब, सैयद साबिर हुसैन नदवी साहब, फहीम फैज़ाबादी साहब, असद इलाहाबादी साहब, मौलाना जफ़र अब्बास साहब और अतहर अली राजा रजवी साहब। इतने लोग हमारी फेहरिस्त में हैं। कुछ लोग इसमें से मुझे नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग इंशाअल्लाह बाद में तशरीफ़ ले आएंगे। मुझको जो लिस्ट मिली है वो यही है। आइए गुजारिश की जाए जनाबे अब्दुल्ला जामी साहब से, ताकि महफिल इसी मरहले में जहाँ है वहाँ से और बुलंद हो जाए। जनाबे अब्दुल्ला जामी साहब आपकी खिदमत के लिए हाजिर हो रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दो भाई मेरे। हाफिज़ साहब की तिलावत कलाम पाक और उसके बाद हम्दे पाक, उसके बाद नाते पाक के अशआर में सुनाए। दो शेर मैं सुनाता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह आपको सुनाऊँगा कि पूछो न हमसे हमको मोहम्मद ने क्या दिया, पूछो न हमसे हमको मोहम्मद ने क्या दिया, कितना बड़ा करम है खुदा से मिला दिया। पूछो न हमसे हमको मोहम्मद ने क्या दिया, कितना बड़ा करम है खुदा से मिला दिया। और जुर्मो खता छुपा के रसूले करीम ने, जुर्मो खता छुपा के रसूले करीम ने महशर में मुंह दिखाने के काबिल। जुर्मो खता छुपा के रसूले करीम ने महशर में मुंह दिखाने के काबिल बना दिया। ये चार मिसल और हाजिर करता हूँ, समाप्त फरमाएं। अगर संवरती नहीं जिंदगी तो क्या होता। मौलाना चाहता हूँ, अगर संवरती नहीं जिंदगी तो क्या होता, हुजूर लाते न रोशनी तो क्या होता। अगर संवरती नहीं जिंदगी तो क्या होता, हुजूर लाते नहीं रोशनी तो क्या होता। अब उभर रहे थे अंधेरे जो रोशनी की तरह, उभर रहे थे अंधेरे जो रोशनी की तरह, न लड़ते इनसे हुसैन व अली तो क्या होता। उभर रहे थे अंधेरे जो रोशनी की तरह, न लड़ते इनसे हुसैन व अली तो क्या होता। नाते पाक का मतलब हाजिर करता हूँ, बिल्कुल ताज़ा कलाम सुनाऊंगा आपको। सदर साहब की इजाज़त चाहता हूँ। हर चमन महकता है, हर कली महकती है, हर चमन महकता है, हर कली महकती है।
مصطفیٰ کے آنے سے، مصطفیٰ کے آنے سے زندگی مہکتی ہے، مصطفیٰ کے آنے سے زندگی مہکتی ہے، ہر چمن مہکتا ہے، ہر کلی مہکتی ہے۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں بطور خاص حاصل کرتا ہوں، سماعت فرمائیں کہ جس طرف سے گزرے ہیں میرے سرور عالم، جس طرف سے گزرے ہیں میرے سرور عالم، جس طرف سے گزرے ہیں میرے سرور عالم، وہ زمین مہکتی ہے، وہ زمین مہکتی ہے، وہ گلی مہکتی ہے، وہ زمین مہکتی ہے، وہ گلی مہکتی ہے، مصطفیٰ کے آنے سے زندگی مہکتی ہے۔ اور جو آج یہ محفل سجی ہے، یہ شعر حاضر کرتا ہوں، آپ مجھے سماعت فرمائیے گا کہ مصطفیٰ کی محفل ہے، بام و در منور ہے، مصطفیٰ کی محفل ہے، بام و در منور ہے، مصطفیٰ کی محفل ہے، بام و در منور ہے، چاند جگمگاتا ہے، چاند جگمگاتا ہے، چاندنی مہکتی ہے، چاند جگمگاتا ہے، چاندنی مہکتی ہے، مصطفیٰ کے آنے سے زندگی مہکتی ہے۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں بطور خاص حاضر کرتا ہوں کہ کون آیا دنیا میں حسن و دلکشی لے کر، بطور خاص حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں بال بھائی، بطور خاص حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں کہ کون آیا دنیا میں حسن و دلکشی لے کر، کون آیا دنیا میں حسن و دلکشی لے کر، لب پہ آج کلیوں کے، لب پہ آج کلیوں کے جو ہنسی مہکتی ہے، لب پہ آج کلیوں کے جو ہنسی مہکتی ہے۔ اور یہ بھی شعر آخری شعر حاضر کرتا ہوں بطور خاص، آپ لوگوں کی دعائیں لیتے ہوئے حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں کہ تاجدار ہو کر بھی خاکسار تھے آقا، تاجدار ہو کر بھی خاکسار تھے آقا، تاجدار ہو کر بھی خاکسار تھے آقا، آج بھی زمانے میں، آج بھی زمانے میں سادگی مہکتی ہے، آج بھی زمانے میں سادگی مہکتی ہے، مصطفیٰ کے آنے سے زندگی مہکتی ہے۔ اور وقت کا بھی شعر بطور خاص حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں کہ آج کس کی آمد ہے کائنات میں جامی، بطور خاص
کہ آج کس کی آمد ہے کائنات میں جامی، جس طرف نظر ڈالو، جس طرف نظر ڈالو روشنی مہکتی ہے، جس طرف نظر ڈالو روشنی مہکتی ہے، مصطفیٰ کے آنے سے زندگی مہکتی ہے۔ نعت پاک کی فرمائش تھی، ایک نعت پاک کی اس کے 2-3 شعر حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں، کیونکہ پچھلی بار وہ نعت پاک میں نے پڑھی دیا، کچھ فرمائش ہے، 2-3 شعر حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ جب خود کو میں نے ان کا دیوانہ بنا دیا، دیوانہ بنا دیا، دیوانہ بنا دیا، جب خود کو میں نے ان کا دیوانہ بنا دیا، دیوانہ بنا دیا، آقا نے مجھ کو مٹی سے سونا بنا دیا، آقا نے مجھ کو مٹی سے سونا بنا دیا، جب خود کو میں نے ان کا دیوانہ بنا دیا۔ اور یہ ایک معجزہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ شعر حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں کہ ہم ان کی عظمتوں کا قصیدہ پڑھے نہ کیوں، قصیدہ پڑھے نہ کیوں، ہم ان کی عظمتوں کا قصیدہ پڑھے نہ کیوں، قصیدہ پڑھے نہ کیوں، ہم ان کی عظمتوں کا قصیدہ پڑھے نہ کیوں، قصیدہ پڑھے نہ کیوں، جس نے سمندروں میں بھی رستہ بنا دیا، جس نے سمندروں میں بھی رستہ بنا دیا۔ اور یہ شعر میں دیکھیے حضرات کہ اللہ رب العزت نے جنت اور جہنم عرش پہ بنایا گیا ہے، لیکن اس زمین پہ کیا بنایا، یہ شعر حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں بطور خاص کہ آقا نے مجھ کو مٹی سے سونا بنا دیا، جنت بنائی عرش پہ رب جلیل نے، رب جلیل نے، جنت بنائی عرش پہ رب جلیل نے، رب جلیل نے، جنت بنائی عرش پہ رب جلیل نے، رب جلیل نے، سب کے لیے زمین پہ مدینہ بنا دیا، سب کے لیے زمین پہ مدینہ بنا دیا، جنت بنائی عرش پہ رب جلیل نے، رب جلیل نے، سب کے لیے زمین پہ مدینہ بنا دیا، آقا نے مجھ کو مٹی سے سونا بنا دیا۔ اور مقطع کا بھی شعر حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں کہ جس ذرے سے ملتی نہ تھی جامی کوئی غذا، یہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، یہ شعر حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں جس ذرے سے ملتی نہ تھی جامی کوئی غذا، جامی کوئی غذا، جس ذرے سے ملتی نہ تھی جامی کوئی غذا، جامی کوئی غذا، آقا نے اس کو نور کا دانہ بنا دیا، آقا نے اس کو نور کا دانہ بنا دیا، جب خود کو میں نے ان کا دیوانہ بنا دیا، آقا نے مجھ کو مٹی سے سونا بنا دیا۔ شکریہ۔ سب چھوڑ دیجیے، میں موبائل بھی
खर्च करने को इस वक्त भेजा समझता हूँ, इसलिए कि जब आपके लिए ऑलरेडी हुसैनी चैनल वाले सेवाएं प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप खुद भी देखिए, बच्चों भी दिखाइएगा, रिकॉर्ड भी रखिएगा, तो अब क्या जरूरत है इस वक्त खर्च करने का। मैंने बात अपनी नहीं किया, भाई बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ सुनिए। आइए, मैं एक दूसरे सलमू को दावत देने वाला हूँ। हमारे महफिल के जो सदर हैं जनाब आले हैदर साहब, उनके फर्जंद को मैं बुलाना चाहता हूँ, जनाब मुर्तज़ा हसन साहब को। सलमू तशरीफ ले आए और कुछ बारगाह में सरकार बस इधर से आ जाए बेटा सामने। हाज़रानी महफिल सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको विलादत बासआदत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक। मुबारक हो भाई, आपको भी बार कुरान का कलिया बर्दाश्त ऐसा सीना मेरे रसूल का है। बार कुरान का कलिया बर्दाश्त ऐसा सीना मेरे रसूल का है। अंबिया की तवील ये फहरिस्त कि अंबिया की तवील ये फहरिस्त कुछ पसीना मेरे रसूल का है। बार कुरान का कलिया बर्दाश्त ऐसा सीना मेरे रसूल का है। अंबिया की तवील ये फहरिस्त कुछ पसीना मेरे रसूल का है। मेहरबानी कहाँ से लाओगे तुम, मेहरबानी कहाँ से लाओगे तुम, हक बयानी कहाँ से लाओगे तुम, मेहरबानी कहाँ से लाओगे तुम, हक बयानी कहाँ से लाओगे तुम। जिसका साया नहीं मिला तुमको उसका सानी कहाँ से लाओगे। मेहरबानी कहाँ से लाओगे तुम, हक बयानी कहाँ से लाओगे तुम। जिसका साया नहीं मिला तुमको उसका सानी कहाँ से लाओगे। नबी का नाम जो लिखती है उंगलियां मेरी, नबी का नाम जो लिखती है उंगलियां मेरी, उसी को बख्त चमकती है पुतलियां मेरी, उसी को बख्त चमकती है पुतलियां मेरी। छुआ है ख्वाब में जब से रसूल का रोज़ा, छुआ है ख्वाब में जब से रसूल का रोज़ा, महक रही है मुसलसल उंगलियां मेरी। छुआ है ख्वाब में जब से रसूल का रोज़ा, महक रही है मुसलसल उंगलियां मेरी। जिस गली वो जख्म खाता था उस गली वो हर रोज जाता था, जिस गली वो जख्म खाता था उस गली वो हर रोज जाता था। जितने पत्थर बदन पर पड़ते थे उतनी शिद्दत से वो मुस्कुराता था। जिस गली वो हर रोज जाता था उस गली वो जख्म हर रोज खाता था। जितने पत्थर बदन पर पड़ते थे उतनी शिद्दत से वो मुस्कुराता था। दावा ये कर रहे हैं समझदार हो गए, दावा ये कर रहे हैं समझदार हो गए, हालात ये कह रहे हैं बेकार हो गए, हालात ये कह रहे हैं बेकार हो गए। वो अपने दुश्मनों की रखते थे खैरियत, वो अपने दुश्मनों की रखते थे खैरियत, हम अपने ही दोस्तों से बेजार हो गए। वो अपने दुश्मनों की रखते थे खैरियत, वो हम अपने ही दोस्तों से बेजार हो गए। हर एक नुक्ता मोहम्मद का, हर एक सूरा मोहम्मद का, हर एक नुक्ता मोहम्मद का, हर एक सूरा मोहम्मद का। कलाम पाक के सूरे में है जलवा मोहम्मद का, हर एक नुक्ता मोहम्मद का, हर एक सूरा मोहम्मद का। कलाम पाक के सूरे में है जलवा मोहम्मद का। वो कूड़ा डालने वाले वो पत्थर मारने वालों, वो कूड़ा डालने वाले वो पत्थर मारने वालों, सब बदले लेकिन नहीं बदला रास्ता मोहम्मद का। वो कूड़ा डालने वालों वो पत्थर मारने वालों, सभी बदले लेकिन नहीं बदला रास्ता मोहम्मद का। वो मुश्किलों को मुश्किल में टाल देता है, वो मुश्किलों को मुश्किल में टाल देता है। जो डूबता हुआ सूरज निकाल देता है, जो डूबता हुआ सूरज निकाल देता है। ये मेरी माँ ने बताया था बचपन में मुझे, ये मेरी माँ ने बताया था बचपन में मुझे, अली का जिक्र मुसीबतों को टाल देता है। ये मेरी माँ ने बताया था बचपन में मुझे, अली का जिक्र मुसीबतों को टाल देता है। सबूत मिल गया नूह के सफीने से, सबूत मिल गया नूह के सफीने से, अली भंवर से निकाल देता है, अली भंवर से निकाल देता है। ये मौज़ा भी है अब्बास के भतीजे का भी, ये मौज़ा भी है अब्बास के भतीजे का भी। तब हौसलों को तबस्सुम में ढाल देता है, जो हौसलों को तबस्सुम में ढाल देता है। कमान छूट गई हुरमला के हाथों से, कमान छूट गई हुरमला के हाथों से, तबस्सुम अली असगर जवाब देता है। कमान छूट गई हुरमला के हाथों से, तबस्सुम अली असगर जवाब देता है। ज़माने भर की हर एक जंग का उसूल है ये,
زمانے بھر کی ہر ایک جنگ کا اصول ہے یہ، جو ہار جاتا ہے ہتھیار چھوڑ دیتا ہے۔ زمانے بھر کی ہر ایک جنگ کا اصول ہے یہ، جو ہارتا ہے وہ ہتھیار چھوڑ دیتا ہے۔ زمانے والوں محمد کا خاندان ہے یہ، زمانے والوں محمد کا خاندان ہے یہ فاقے کر کے دنیا کو پال دیتے ہیں، یہ فاقے کر کے دنیا کو پال دیتے ہیں۔ سجدہ زہرا نے کیا زہرا تیری دہلیز پر، سجدہ زہرا نے کیا زہرا تیری دہلیز پر، تیرے دروازے کا نورانی نظارہ دیکھ کر، تیرے دروازے کا نورانی نظارہ دیکھ کر، تیرے دامن میں پڑی ہے اس نمازی نے نماز، اس نمازی نے نماز پڑھی ہے تیرے دامن میں، جو ڈوبتا ہوا سورج نکال دیتا ہے، جو ڈوبتا ہوا سورج نکال دیتا ہے۔ اے نبی زادی تیری تسبیح کے صدقے میں ہم، اے نبی زادی تیری تسبیح کے صدقے میں ہم رائے لیتے ہیں خدا سے استخارہ دیکھ کر، اے نبی زادی تیری تسبیح کے صدقے میں ہم رائے لیتے ہیں خدا سے استخارہ دیکھ کر۔ میرے دشمن کو اسی بات سے دشواری ہے، میرے دشمن کو اسی بات سے دشواری ہے، میرے دشمن کو اسی بات سے دشواری ہے، ہاتھ کٹ کر میرے ہاتھ میں علمداری ہے، ہاتھ کٹ کر میرے ہاتھ میں علمداری ہے۔ بس انہیں لائے ہو عباس سے لڑنے کے لیے، بس انہیں لائے ہو عباس سے لڑنے کے لیے، ان کے لیے تو علی اصغر ہی کافی ہے، ان کے لیے تو علی اصغر ہی کافی ہے۔ آخری شعر مظاہر فرمائے، کبھی نجف تو کبھی سامراہ میں رہتا ہے، کبھی نجف تو کبھی سامراہ میں رہتا ہے، سلام اس پر جو شہر وفا میں رہتا ہے، سلام اس پر جو شہر وفا میں رہتا ہے۔ مدینے جا کر کیا کرے گا منشی، مدینے جا کر کیا کرے گا منشی، میرا رسول تو اب کرب و بلا میں رہتا ہے، میرا رسول تو اب کرب و بلا میں رہتا ہے۔ شکریہ۔ عزیزو، بڑے ہمت اور بڑے حوصلے کی بات ہے لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کے بولنا، اور خاص طور سے ذرا سا آپ محسوس خالی کر لیں کہ اگلا ہم سے علم میں زیادہ ہے تو آپ کی زبان میں لکنت آنے لگتی ہے۔ اتنے بڑے بڑے لوگ سبھی اس بچے سے علم میں زیادہ ہی ہیں ماشاءاللہ، اور اس میں اس بچے کا بولنا، یقیناً مجھے امام موسی کاظم علیہ السلام کی بات یاد آ گئی، جس میں امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو میرے جد کے منبر پہ آتا ہے اس کے دہن میں میری زبان ہوتی ہے۔ تو بس یہی بات ہے عزیزو، آپ بڑی تن مندی کے ساتھ سن رہے ہیں اور ایسے ہی سنتے رہیے۔ تھوڑا سا نہج بدلنے والا ہے۔ میں سلمہو کے ٹیسٹ کے بعد میں ان کے والد صاحب ہی سے گزارش کروں گا کہ اگر صدر محفل ہماری التجا سے بن گئے ہیں تو دو لفظ کچھ کہہ بھی دیجیے اپنی طرف سے، اپنے تاثرات بھی کچھ بیان کر دیے۔ 2-4 منٹ کا وقت ہی ہے ان کے لیے، زیادہ کی زحمت بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد میں جناب مولانا شباب جلال پوری صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ اپنی نورانی تقریر سے مومنین کرام کو محظوظ فرمائیں گے۔ اس درمیان جناب شباب جلال پوری صاحب اور مولانا ظفر صاحب جو تشریف لا چکے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہاں ڈائز پہ تشریف لے آئیں، اور اگر کسی بندے تک میری نگاہ نہیں پہنچی ہے اور میں ان کو نہیں بلا پا رہا ہوں تو اس میں میرا قصور نہیں ہے، اس کے چھپ کے بیٹھنے کا قصور ہے بھائی، ٹھیک ہے نا؟ تو آئیے مولانا ظفر صاحب تشریف لے آئیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں جناب شباب جلال پوری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ڈائز پہ تشریف لے آئیں۔ مومنین السلام علیکم۔ ظاہر ہے کہ جزاک اللہ، یہ مولانا شبیع الحسن صاحب کا حکم میں کیسے ٹالوں، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے۔ آپ نے اور مرزا صاحب نے مجھ سے کہا کہ بھئی آج آپ کو آنا ہے، تو میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیے میں صدارت کرنے کے لائق تو نہیں ہوں، نہ میرا اتنا علم ہے، کیونکہ محفل ہے شہر علم کی، اور ایک جس نے کھیل کود میں زندگی گزاری ہو، صبح سے شام دوڑتے دوڑتے گزر گئی بچپن سے اب تک، تو میں کیا کہوں گا اور کیا وہاں بیٹھ کے میں کیا بیان کر سکتا ہوں، کیونکہ ایک الفاظوں کی ایک تسبیح ہوتی ہے جو وہ میرے پاس نہیں ہے۔ مجھ سے تو کوئی ایسی بات پوچھو کہ بھئی کیسے کھلاڑی بنو گے تو میں بتاؤں گا کہ خیر، بہرحال حکم تھا اور مرزا صاحب کا یہ بڑا اصرار تھا، تو میں نے یہ شرط رکھی کہ دیکھیے
میں ممبر پہ نہیں بیٹھ سکتا کیونکہ میں اس میں اتنی جسارت نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ وہاں عالم دین، علماء، شعراء کرام سب کیونکہ بہت قابل ہوتے ہیں، میں ان کی اس فہرست میں شامل نہیں ہو سکتا ہوں، میرا علم اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ بار بار کہنے پر بھی میں اتنا یہ بھی ایک محفل آداب محفل کے خلاف ہے کہ کہنے کے بعد بھی اگر وہاں نہ بیٹھیں، مولانا کے اصرار کو میں ٹال نہیں سکا۔ میں بس یہ اتنا جانتا ہوں کہ آج جو محفل ہے رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب لوگ بخوبی جانتے ہیں اور سب سنتے رہتے ہیں رات و دن کہ آپ کا عالی مرتبہ، اور اس کے بارے میں ہم کیا، نہ میں جسارت کر سکتا ہوں، نہ میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا کیا مرتبہ ہے، نہ میری زبان اور اس لائق ہے کہ اس کو بیان کر سکے آپ کی۔ یقیناً ایک بات ضرور ہے کہ ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جتنے لوگوں نے کہا سب ہمارے بھائی ہیں، اور اس میں بڑے اختلاف تھے شروع میں کہ صاحب 12 وفات یا 17 ربیع الاول، تو جب یہ بات عالم دین کے پاس گئی، خمینی صاحب کے پاس گئی، انہوں نے کہا کہ بھائی اس میں کیا ہے، بھائی یہ تو 12 سے لے کے 17 تک ایک پورا ایک ویک منایا جائے، اور بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ویک کیوں، پورا مہینہ رحمت للعالمین کا پورا مہینہ آپ کی شان میں نعتیہ کلام اور سب پیش ہوں، اور ایسے ہو رہا ہے۔ عالی جناب قاری صاحب اور جو ہمارے ڈائس پہ موجود ہیں، آپ نے بہت عمدہ کلام اور قرأت کے ساتھ میں اس محفل کا آغاز کیا۔ میرے بزرگ شاعر ہیں اور تمام تاج صاحب اور شبیل حسن صاحب جو میری بہت ہی محترم، ظاہر ہے ان کی خدمات اس شہر کے لیے بہت ہیں، میرے پاس لفظ نہیں کہ ان کا شکریہ ادا کروں۔ خاص طور سے میں جو یہاں کی گورکھپور فیڈریشن ہے، یوتھ فیڈریشن، دیکھ کے بہت خوشی ہوئی کہ کیونکہ میں پہلے پروگرام میں ہوں، اتنے سے کم لوگ نے اتنا اچھا انتظام کیا ہے۔ یقیناً اس میں جشن رحمت للعالمین کی ایک بالکل خوشبو نظر آ رہی ہے ان بچوں میں۔ یہ یوتھ بچے میں دیکھتا ہوں بڑے ایکٹیو ہیں، اور ان کا ہر جگہ بڑا ایکٹیو پارٹیسپیشن رہتا ہے۔ جب سے میں اس واٹس ایپ سے گروپ سے جڑا ہوں تو اس سے لگتا ہے کہ اور جگہوں کی نسبت، کیونکہ میں بھی 10-12 شہروں میں رہا ہوں، تو اور جگہوں کی نسبت یہ گورکھپور جو ہے بہت ایکٹیو ہے، اور یہاں لگاتار اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہیں، ریلیجس ایکٹیویٹیز۔ تو میں ان یوتھ فیڈریشن کو جو ینگ ہیں بچے، ان کو بہت ساری مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کا اللہ اس جذبے کو قائم رکھے اور اس میں اضافہ کرے کہ بڑی محنت سے لوگ کام کرتے ہیں۔ مولانا بھی تشریف لیں، آپ کو میرا سلام عرض ہے۔ اب جب آپ نے ایک کہہ ہی دیا تو مجھے بھی ایک، کیونکہ میں بھی سوچتا ہوں ثواب میں شامل ہو جاؤں، 1-2 لائن ایک نعت کی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو تو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ اجالا جس کا ہے 2 جہاں میں، وہ میرے آقا کی روشنی ہے۔ اجالا جس کا ہے 2 جہاں میں، وہ میرے
روشنی ہے اور انہی کے قدموں کی برکتوں سے یہ زندگی آج زندگی ہے، انہی کے قدموں کی برکتوں سے یہ زندگی آج زندگی ہے۔ کہاں ہے دنیا میں شہر ایسا، مدینے جیسا، مدینے جیسا۔ کہاں ہے دنیا میں شہر ایسا، مدینے جیسا، مدینے جیسا۔ ہے فخر جنت زمین کا ٹکڑا، جہاں پہ لحد نبی بنی ہے فخر جنت زمین کا ٹکڑا، جہاں پہ لحد نبی بنی ہے۔ وہ خوشبوئے زلف مصطفیٰ ہے کہ مشک بھی نہیں کچھ جس کے آگے، مہکتی گلیاں یہ کہہ رہی ہیں سواری ان کی ابھی گئی ہے، مہکتی گلیاں یہ کہہ رہی ہیں سواری ان کی ابھی گئی ہے۔ یہ چاند و سورج ستارے سارے انہی کے جلووں کا فیض پائیں۔ یہ چاند و سورج ستارے سارے انہی کے جلووں کا فیض پائیں۔ میں بات بھیجیے بہت زمانے بعد، کئی سال بعد میں نے نعت پڑھی ہے تو ذہن سے اتر گیا ہوگا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ذکر پیغمبر محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گورکھپور کے پونمش شاعر جناب صادق گورکھپوری صاحب کہتے تھے کہ جہاں فضل رب غفور ہوتا ہے، فضل رب غفور ہوتا ہے، دل کو حاصل سرور ہوتا ہے اور جھوم اٹھتی ہے زندگی سالک جب بھی ذکر حضور ہوتا ہے۔ ابھی ہمارے آفیسر اسپورٹس آفیسر صاحب جب سرکار کی نعت پاک پڑھ رہے تھے تو آپ کتنا خوش ہو رہے تھے، دل کو حاصل سرور ہوتا ہے۔ آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے، اور میں نے اپنے تاثرات رکھنے کے لیے کہے تھے جناب علی حیدر صاحب سے، انہوں نے اپنے تاثرات بھی مختصر الفاظ میں رکھے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے سرکار کی نعت پاک بھی آپ کو سنائی۔ محترم سامعین،
ये जो माहौल था थोड़ा सा बना रहे। मैं गुजारिश करता हूँ जनाब मौलाना शबाब जाफरी साहब, जनाब शबाब जलालपुरी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं। मौलवी साहबैन और उलमाए किराम, शुराए किराम, अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु लिअहलिही वस्सलामु अला अहलिहा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु हक़ सुब्हानहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम व हुवा अस्तक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सलवात मुहम्मद। सबसे पहले मैं तमामी आए हुए मोमिनीन हज़रात की बारगाह में आज की इस पुरमसर्रत शब के मौके पर इस जश्न पुरवकार की मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही साथ हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन मौला सैयद सज्जाद ख़ुसूसन इन हज़रात की बावकार खुशी के मौके पर आप तमामी मोमिनीन को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। हज़रात सदर मोहतरम साहब ने भी नात पाक सुनाई, छोटे भाई ने भी नात पाक सुनाई, शुराए किराम ने भी सुनाई और मैं भी इंशाअल्लाह अपना नंबर आने पर नात पाक ही सुनाऊँगा। मेरे जवान हज़रात मुस्कुरा रहे होंगे कि बहरहाल मैं ऐद शायर यहाँ हाज़री का शरफ़ हासिल हुआ था, मगर अचानक बरादरान का हुक्म हो गया, बानियान का हुक्म हो गया कि 5-7 मिनट जो हमारी महफ़िलों की एक अबदी रस्म रही है कि हमदे बारी ताला, तिलावत कुरान करीम और उसके बाद फिर नात मोहम्मद, फिर कसीदा, मनक़बत, उसी में एक हिस्सा हमारी महफ़िलों की जीनत का तकरीर और खिताबत भी है। मैं खिताबत तो नहीं कर सकता क्योंकि 5-7 मिनट में आपको कोई जौहर नहीं दिखाए जा सकते हैं हज़रात, बस 2-4 अल्फाज और उस हस्ती की बारगाह में जिसके दम से आज भी पूरी कायनात वजूद में आ रही है। मौजूदात को पर्दे अदम से आलम वजूद में लाने वाला रब्बे जुल जलाल, जिसकी दहलीज के दर्रों से फूटने वाली शुआएँ सारे ज़माने को इल्म की खैरात बाँटती हैं, वो लिसाने हक़ की सरकार जहाँ दुनिया भर की ज़बानों के अल्फाज लबस्ता और मेराज नुत्क़ दस्तबस्ता नज़र आते हैं। थोड़ा सा नौजवान मेरे साथ आएंगे तो इंशाअल्लाह 5 मिनट की तकरीर होगी, वरना कहीं ऐसा ना हो कि 15 और 20 मिनट तक मैं पहुंच जाऊं। अगर आप पे सुकून तारी रहा, वो खुदा जिसने बालकाबे अशरफुल मखलूक़ात हम जैसे हक़ीर इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात का लिबादा पहना कर इस वादी बेकराम में भेजा, वो खुदा जिसने चाहा कि मेरा तारुफ़ हो, मैं खुदा हूँ, मेरी वहदानियत का शुमार ज़माने वाले कैसे करें, उस खुदा ने अपने तारुफ़ के लिए एक सिलसिला कायम किया कि कोई हो जो मेरा तारुफ़ कराए। अल्लाह को तारुफ़ की गरज से कायनात में ज़मीन बनानी पड़ी, उसने ज़मीन हमवार कर दी, आसमान बनाया उसने, और उसके बाद भी अल्लाह कुछ लम्हे के लिए सोच रहा था कि मैंने ज़मीन बनाई मगर ज़मीन बोल के नहीं बताएगी कि मैं खुदा हूँ, मैंने आसमान बनाए मगर मैं आसमान बोल के नहीं बताएगा कि ज़माने वालों को कि मैं खुदा हूँ। लिहाजा ज़रूरत है किसी ऐसे को बनाने की कि जो बताए ज़माने को कि मैं ही वहदहु ला शरीक हूँ। अपने तारुफ़ के लिए अल्लाह ने नस्ल आदमियत का सिलसिला कायम व दायम किया और जनाब आदम को उनका पुतला तैयार कर दिया। जनाब आदम के जस्द खाकी में जैसे ही अल्लाह ने रूह को डाला, जनाब आदम की निगाहें आसमान की तरफ उठी। आसमान की तरफ देखना था कि आदम ने 5 नूरानी शख्सियतों की ज़ियारत कर ली। थोड़ा सा बेदार हो जाए। 5 नूरानी शख्सियतों की ज़ियारत करना था।
آدم نے مشیت کی طرف دیکھا, ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کی پروردگار تیرا اپنا قول ہے, معبود تو خود کہتا ہے کہ آدم دنیا کا پہلا انسان تو ہے جسے میں بنا رہا ہوں. اللہ یہ مجھ سے پہلے کون لوگ ہیں جو زیر آسمان دکھائی دے رہے ہیں؟ ادھر مشیت کا جلال بڑھا, آدم کا اسرار بڑھا, جاگے میرے ساتھ, آدم کا اسرار بڑھا, مشیت کا جلال بڑھا, آدم نے اسرار اور آگے بڑھایا. اللہ تیرا اپنا قول ہے کہ آدم دنیا کا پہلا انسان تو ہے جسے میں بنا کے بھیج رہا ہوں. مجھ سے پہلے کون لوگ ہیں جو زیر آسمان دکھائی دے رہے ہیں؟ مشیت کی آواز آئی, آدم آج کے بعد یہ سوال نہ کرنا, اس لیے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو آج کائنات میں تو بھی نہ ہوتا. اللہ اکبر, سلامت رہے, اگر یہ نہ ہوتے تو آج کائنات میں تو بھی نہ ہوتا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. آدم اگر زمین ہے تو ان کی وجہ سے, آسمان ہے تو ان کی وجہ سے. میرے عزیزوں, میں نے اس لیے 3 معصومین علیہ السلام کے حوالے سے مبارکباد پیش کی. پیغمبر اسلام کے مولا سجاد علیہ السلام, حضرت امام جعفر صادق. یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں میرا چوتھا امام جو 40 سال تک خون کے آنسو رونے والا امام مسکرایا ہے. ظاہر ہے اس کی خوشی ہم منائیں گے تو کتنے عالم شباب میں ہمارے تصورات ہوں گے. میں آپ سب کو پھر ایک بار مبارکباد پیش کرتے ہوئے 2 الفاظ 3 الفاظ آگے اور اس کے بعد اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. میرے عزیزو, یہ اس محمد عربی کی ولادت کا جشن منایا جا رہا ہے جس کی آمد کے لیے اللہ نے 1,23,999 انبیاء کی قطاریں لگا دی. آدم تم جاؤ, چونکہ نور محمدی کو مجھے زمین پر بلانا ہے. نوح تم جاؤ, نور محمدی کو زمین پر بلانا ہے. ابراہیم تم جاؤ, نور محمدی کو زمین پر. اور اتنے اہتمام کیے ہیں اللہ نے کہ جب پیغمبر اسلام کے نور کا ظہور ہونا تھا تو اللہ نے کہا محمد ابھی ٹھہرے رہو, ابھی جانا نہیں, اس لیے کہ ابھی میں تمہیں 70,000 نور کے دریا میں 70,000 سال رکھوں گا. توجہ, نور کے 70,000 دریا میں تمہیں غوطہ زنی کرنی ہے, اس کے بعد زمانے والوں کے سامنے جانا ہے. نور کے 70,000 دریا میں غوطہ زنی کرنے والے محمد نے جیسے ہی ایک مرتبہ آنے کی تیاری بنائی, اللہ کی آواز آئی, نہیں ابھی میں تمہیں نور کے 70,000 پردے میں پوشیدہ رکھوں گا, اس کے بعد تمہارا ظہور ہوگا. ابھی جب 70,000 پردے میں پوشیدہ رکھنے کے بعد اللہ نے اپنے نور کل کو اس زمانے میں عالم ظہور میں لانے کی کوشش کی. میرے عزیزوں, تو جب اس نور کا ظہور ہوا تو زمانے نے وہ منظر دیکھا کہ پیغمبر اسلام نے اللہ کی کرامتیں دیکھی, اللہ کی نجابتیں دیکھی, اللہ کی سخاوتیں دیکھی, اللہ کے سارے طور و طریقے دیکھے. اللہ کا نبی سجدہ ریز ہوا, سجدے میں سر رکھا تو اتنا طولانی سجدہ کیا, اتنا طولانی سجدہ کیا کہ پسینے کی بوندیں ٹپکنے لگی. ارے وہ نبی کتنا محترم ہوگا جس کے ایک پسینے کے ایک قطرے سے آدم بنا, دوسرے قطرے سے نوح بنا, تیسرے قطرے سے ابراہیم بنا. توجہ میرے عزیزو, وہ نبی کتنا محترم ہوگا جس کے ایک ایک قطرے سے اللہ نے ایک ایک نبی کو بنایا. وہ یہیں پہ جملہ یاد آ گیا میرے عزیزو, وہ نبی جس کے پسینے کے قطرے سے 1.25 لاکھ انبیاء بنتے ہو, جب وہ محمد اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا ہوگا تو وہ کتنی محترم ہوگی. سلامت رہیے آپ, مولا آپ کو سلامت رکھے. یا اللہ, یا رسول اللہ, میرے عزیزو, جشن صادقین بھی آپ منا رہے ہیں, جشن رسالت مآب بھی ہے, جشن امامت بھی ہے. اس مہینے میں آپ کو مولا سجاد کی خوشی کا بھی اظہار کرنا ہے. آپ دیکھیں بات 2-3 منٹ, شاید اگر میں 2 منٹ اگر میں دیر کر جاؤں تو تھوڑا سا مجھے معاف کر دیجیے گا, اور 2 منٹ پہلے اتر جاؤں تو اور زیادہ خوش ہو جائیے گا. اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہتا ہوں. میرے عزیزو, مجھے طولانی تقریر نہیں کرنا, صرف ایک جملے کے لیے میں نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے. امام اور نبی, اسی مہینے میں ایک امام کی بھی ولادت ہے, آمد ہے, ایک نبی کی آمد ہے. میرے عزیزو, جب 2 چیزیں آپس میں مل جاتی ہیں, توجہ چاہتا ہوں, ابھی نظامت میں بھی سرکار شبیل حسن صاحب نے فرمایا کہ شیعہ سنی جب اتحاد
सामने नजर आता है तब ज़माना समझता है कि इनकी मजबूती अब और ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए कि हमारे मराजे कराम ने भी हुक्म दिया, हमारे उलमाए कराम ने भी कभी इख्तिलाफ फैलाने की बात नहीं की, बल्कि हमेशा इत्तेहाद का पैगाम और दर्द दिया है ज़माने वालों को। मेरे अजीज़ों, एक तरफ इमाम है, एक तरफ नबी है, दुनिया उलझती रही, दुनिया पैगामात अपने अपने पहुंचाती रही, लेकिन मुस्तनद पैगाम किसी कौम की तरफ से ना आया। मैं चैलेंज करके कहता हूं, अगर मुस्तनद पैगाम नबूवत और इमामत का कहीं से आया है तो वह दरे अहले बैत से वाबस्ता रहने वालों की तरफ से आया है। तवज्जो मेरे अजीजों, किसी की तरफ से नहीं आया है। एक तरफ इमाम है, एक तरफ नबी है। दुनिया उलझी रही इस मसले पे कि नबी इमाम है कि नबूवत इमाम अफजल है, नबी इमाम है कि इमाम अफजल है, नबी अफजल है कि इमाम अफजल है, नबी अफजल है। कुछ दिनों पहले ये मसला बड़े शबाब पे था कि नमाज अफजल है कि हुसैन अफजल है, नमाज अफजल है कि हुसैन अफजल है, नमाज अफजल है। खतीब अकबर का एक जुमला याद आया मेरे अजीजों, वो फरमाया करते थे मजलिस हुसैन में कि बेवकूफ़ हैं ये कहने वाले कि नमाज से अफजल हुसैन, हुसैन से अफजल नमाज। ना इनका तकाबुल नमाज से है, ना नमाज का तकाबुल हुसैन से है। तवज्जो मेरे अजीजों, ये भी अपनी जगह अफजल, वो भी अपनी जगह अफजल। तवज्जो, पूरे मजमे की तवज्जो, ये भी अपनी जगह अफजल, वो भी अपनी जगह अफजल। मगर खतीब अकबर ने एक जुमला कह के पूरी दुनिया को पैगाम दे दिया कि नमाज भी अफजल है, नमाज भी अफजल है, इमाम भी अफजल है। एक है उसूले दीन, एक है फरूए दीन, एक वहां से जहां आता है, एक यहां से वहां आता है। मगर उन्होंने कहा मैं खतीब अकबर होके दुनिया को पैगाम देना चाहता हूं कि हर बचने वाली चीज से बचाने वाला अफजल होता है। हाय हाय हाय, तवज्जो तवज्जो मेरे अजीजों, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हर बचने वाली चीज, बस तकलीफ तमाम हो गई, हर बचने वाली चीज से बचाने और तकाबुल नहीं होता है। एक शय यहाँ से वहाँ जा रही है, एक शय वहाँ से यहाँ आ रही है। कितना करीम था मेरा वो नबी आखिर जिसके दोष पर 1.25 लाख अंबिया का बोझ रखा हुआ था, मगर चलता है तो मुस्कुरा के चलता है। अब तकाबुल न करो इसलिए कि खुद अल्लाह नबी का आशिक है और नबी मेरे हुसैन का आशिक है। अल्लाह का रिश्ता यहाँ से भी है, अल्लाह का रिश्ता यहाँ से भी है। वो इन्हें भी चाहता है, वो इन्हें भी चाहता है। मेरे अजीजों, अगर याद ना हो तो जुमला दोहरा दूं, वो मदीने की गलियां, वो दोष नबी पर टहलने वाला हुसैन, वो दोष नबी पे बैठने वाला हसन। खुदा की कसम, आप कहाँ ले जाएंगे फजीलतों को? एक तरफ हसन है, एक तरफ हुसैन है। एक जुल्फे नबूवत हसन के हाथ में, जुल्फे नबूवत का एक हिस्सा हुसैन के हाथ में। नबी चले जा रहे हैं, दुनिया मंजर देखती रही। सामने एक शख्स आके कहता है कितनी अच्छी सवारी है, कितनी अच्छी सवारी है। मोहम्मद ने मुस्कुरा के कहा तूने गौर से नहीं देखा, तूने गौर से नहीं देखा, तूने गौर से देखा होता तो ये न कहता कि सवारी कितनी अच्छी है, बल्कि ये कहता कि सवार कितने अच्छे हैं। वो अल्लाह अपने नबी को कितना चाहता है। या अली, वो अल्लाह अपने नबी को कितना चाहता है जिसने सूरह मुज़म्मिल में सारी दुनिया को ऐलान करके बता दिया या अय्युहल मुज़म्मिलो क़ुम अल-लैला इल्ला क़लीला। कसम खुदा की इस आयत पर अगर गौर कर ले मुसलमान तो उसे अहमियत नबूवत और इमामत समझ में आ जाएगी। या अय्युहल मुज़म्मिलो क़ुम अल-लैला इल्ला क़लीला। ऐ चादर वाले मोहम्मद, ऐ कमली ओढ़ने वाले नबी, ऐ दोष पर रिदा डालने वाले मोहम्मद, ऐ दोष पर तवज्जो नहीं कर रहे। अल्लाह कह रहा है, किससे? नबी से कह रहा है। हमें न बताओ कि हम नबी को बढ़ाते हैं, इमाम को बढ़ाते हैं। अल्लाह से जाके पूछो वो अल्लाह कैसा था जिसने कुरान में कहा या अय्युहल मुज़म्मिल, ऐ चादर वाले नबी, ऐ कमले वाले नबी, क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला। नमाजें पढ़ा करो मोहम्मद, मगर ज़रा ठहर ठहर के, मगर कम पढ़ा करो, मगर कम पढ़ा करो। अल्लाह किसी से अगर कह दे कि मोमिनीन में से कि नमाज कम पढ़ा करो तो शायद हम घर ही बैठ जाए, नमाज छोड़ दें। लेकिन अल्लाह अपने मोहम्मद का आशिक था, उसने कहा मोहम्मद नमाजें कम इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ रातों में जागते बहुत हो, सजदे करते हो, क़याम करते हो, क़ुनूत करते हो, पैरों में वरम आ जाते हैं। ऐ मोहम्मद तुम मुझे इतने प्यारे हो, तुम्हारे पैरों में वरम देखे नहीं जाते। अब गोरखपुर की सरजमीन अगर जुमले पे भी ना बोली तो मेरी तकरीर का आखिरी
میرے عزیز ہے محمد تمہارے پیروں میں ورم مجھ سے دیکھے نہیں جاتے. یا قوم اللیل الا قلیلا, نمازیں تھم تھم کے پڑھو, ٹھہر ٹھہر کے پڑھو, نمازیں کم پڑھا کرو, نمازیں کم پڑھا کرو, نمازیں کم پڑھا کرو. وہ اللہ جو اپنے نبی سے کہتا ہے کہ نمازیں ٹھہر کے پڑھا کرو, نمازیں کم پڑھا کرو, نمازیں کم پڑھا کرو, جب اسی محمد کے دوست پہ حسین جیسی عظیم شخصیت آ کے بیٹھتی ہے تو اب اللہ لہجہ بدل کے کہتا ہے, کل کہتا تھا نمازیں کم پڑھا کرو, حسین کو دیکھا اے نبی نمازیں بڑھا دیا کرو, نمازیں بڑھا دیا کرو. اللہ اکبر, نمازیں بڑھا دیا کرو. یہ ہے ایک امام, یہ ہے ایک نبی. نہ یہ اس کے بغیر رہ سکتے, نہ یہ ان کے بغیر رہ سکتے. دونوں کا سلسلہ اور رابطہ ہے مشیت سے. وہ بھی زندہ باد تھا, یہ بھی زندہ باد تھا. جیسا کہ آپ نے یہ سن لیا ہے کہ آج محفل صادقین ہے. ایک وہ کہ جسے دشمنوں نے صادق و امین کہا تھا, اس سرکار کی آمد ہے, اور دوسرے اس کے جانشین حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی آمد. شورائے کرام کا فریضہ ہے کہ دونوں موضوعات پر بھی روشنی ڈالیں. جیسا کہ مجیب صدیقی صاحب یہاں کہہ گئے تھے کہ لے کر نبی کا نام بڑے اطمینان سے, لے کر نبی کا نام بڑے اطمینان سے, مدح رسول کیجئے صادق زبان سے, ہے نا, مدح رسول کیجئے صادق زبان سے. آئیے لوگوں کے اصرار پر گزارش کرتا ہوں جناب آغا مہدی صاحب سے وہ تشریف لائیں. ان کا نمبر اس سے نیچے تھا, لیکن اب کچھ لوگوں نے مجھ سے سفارش کیا کہ, اور آغا مہدی صاحب نے بھی کہا کہ مولانا کے بعد ہم کو موقع دیا جائے, سو آغا مہدی صاحب کو بلایا جا رہا ہے, ان کو دعوت دی جا رہی ہے. حضرات مومنین السلام علیکم. جشن عید میلاد النبی آپ سبھی حضرات کو مبارک ہو. قصیدے کے چند اشعار سماعت فرما لیجیے کہ مسکراتا ہوا نکلا ہے قمر آج کی رات, مسکراتا ہوا نکلا ہے قمر آج کی رات, اور نور ہی نور ہے تا حد نظر آج کی رات. مسکراتا ہوا نکلا ہے قمر آج کی رات, نور ہی نور ہے تا حد نظر آج کی رات. ایسا لگتا ہے کوئی آج ہے آنے والا, ایسا لگتا ہے کوئی آج ہے آنے والا, عرش تک پھیلی ہے بس ایک خبر آج کی رات, عرش تک پھیلی ہے بس ایک خبر آج کی رات. اور آمد احمد مرسل پہ چمن جھوم اٹھا, آمد احمد مرسل پہ چمن جھوم اٹھا, سجدہ کرتے ہیں گلستان کے شجر آج کی رات, سجدہ کرتے ہیں گلستان کے شجر آج کی رات. اور دل میں ہے عشق نبی جس کے وہ گھبرائے نہیں, دل میں ہے عشق نبی جس کے وہ گھبرائے نہیں, کھل گئے اس کے لیے خلد کے در آج کی رات, کھل گئے اس کے لیے خلد کے در آج کی رات. اور عرش سے فرش تلک خوش ہے سبھی جنوں ملک, عرش سے فرش تلک خوش ہے سبھی جنوں ملک, بٹ رہا ہے تیری مدحت کا ثمر آج کی رات, بٹ رہا ہے تیری مدحت کا ثمر آج کی رات. خواب میں آقا نے سونپا مجھے زیارت کا شرف, خواب میں آقا نے سونپا مجھے زیارت کا شرف, کر رہا ہوں میں مدینے کا سفر آج کی رات, کر رہا ہوں میں مدینے کا سفر آج کی رات. ہم سوالی ہیں تیرے در پہ رسول عربی, ہم سوالی ہیں تیرے در پہ رسول عربی, مجھ کو دے دیجئے صدقے کا گوہر آج کی رات, مجھ کو دے دیجئے صدقے کا گوہر آج کی رات. اور مقطع سماعت فرمائے کہ عمر بھر آپ کی مدحت کرے مہدی آقا, عمر بھر آپ کی مدحت کرے مہدی آقا, لکھ سکوں نعت تیری دے دے ہنر آج کی رات. اور دوسرے قصیدے کے اشعار سماعت فرمائے کہ کھا کر قسم یہ کہتا ہوں اپنی زبان سے, کھا کر قسم یہ کہتا ہوں اپنی زبان سے, اس میں نبی ہے پیارا میں
اپنی جان سے، اس میں نبی ہے پیارا ہمیں اپنی جان سے، نعت رسول پاک کی تکمیل کے لیے، نعت رسول پاک کی تکمیل کے لیے، لہجہ عطا ہو مجھ کو بلالی اذان سے، لہجہ عطا ہو مجھ کو بلالی اذان سے، اور جس سے ہو ان کی شان کریمی کا تذکرہ، جس سے ہو ان کی شان کریمی کا تذکرہ، یا رب عطا ہو لفظ مجھے آسمان سے، یا رب عطا ہو لفظ مجھے آسمان سے۔ یہ شعر سماعت ہے، ہم کو بتا رہی ہے یہ قرآن کی آیتیں، ہم کو بتا رہی ہے یہ قرآن کی آیتیں، جب بھی پکارا حق نے پکارا ہے شان سے، جب بھی پکارا حق نے پکارا ہے شان سے، اور جنت حرام ہوگی ہر ایک اس مراد پر، جنت حرام ہوگی ہر ایک اس نامراد پر، رکھے گا جو بھی بغض تیرے خاندان سے۔